ہمیں فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں زبان کی کئی آفتوں کا ذکر کیا ہے اور بچاؤ کی کچھ تدابیر کا ذکر کیا ہے۔ میں یہاں چند ایک چیزیں احیاء علوم الدین سے جسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ زبان کی وہ کون کون سی آفتیں ہیں ان کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے کہ بعد بزرگ صالحین ہمارے اسلاف سے یہ بات مروی ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اے لوگو، جیسے تم کلام سیکھتے ہو اسی طرح خاموشی بھی سیکھو۔ بڑی اہم بات ہے کہ اے لوگو، جس طرح تم کلام سیکھتے ہو، بول چال سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہو، اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھو۔ اس کی ٹریننگ حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور انسان کو اگر خاموش رہنے کی ٹریننگ ہو جائے تو وہ بہت ساری مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں کلام ہدایت دیتا ہے تو سکوت تمہیں بچاتا ہے، یعنی خاموش رہنا انسان کو بہت زیادہ آفتوں سے بچاتا ہے۔ اور خاموشی میں انسان کے لیے دو خصلتیں ہیں۔ جو تم سے زیادہ جاہل ہے تم اس کو جہالت سے باز رکھ سکو گے، یعنی خاموش رہے تو جاہل آدمی آپ کے ساتھ زیادہ بدتمیزی نہیں کرے گا، اور جو تجھ سے زیادہ عالم ہے اس سے سیکھ سکو گے۔ خاموش رہو گے، عالم گفتگو کرے گا، اس عالم کی گفتگو سے انسان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس چیز کو امام غزالی احیاء علوم الدین میں بیان کرتے ہیں۔ ایک یہاں پہ میں ایک اہم روایت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان کرنا چاہوں گا، جسے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو اوندھے منہ دوزخ میں گرانے والی چیز اس سے اپنی زبان سے کاٹی ہوئی کھیتی ہے، یعنی دوزخ میں گرانے والی چیز جو ہے وہ انسان کی زبان ہے، اور یہ انسان کو دوزخ تک لے کے چلی جاتی۔ اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بے مقصد گفتگو اور فضول کلام اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اور انسان کو بے مقصد اور فضول کلام سے پرہیز ہی بہتر ہے۔ اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے مفہوم ہم پر واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان نقل کرتے ہیں، جسے سنن ابن ماجہ میں بیان کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو بات کام کی نہ ہو اسے چھوڑ دے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کسی انسان کے اندر کہ جو بات کام کی نہیں ہے اس سے دور ہو جائے، کنارہ کش ہو جائے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان۔ اسی طرح حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی حکمت کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جس بات کا علم ہو جائے میں وہ نہیں پوچھتا اور بے مقصد بات نہیں کرتا۔ لقمان حکیم معروف ہیں اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے، تو ان کی حکمت و دانائی کا راز پوچھا گیا تو انہوں نے وضاحت کی کہ جو بات مجھے معلوم ہو جائے پھر میں اس کا کسی سے ذکر نہیں کرتا، نہیں پوچھتا، اور بے مقصد بات بھی نہیں کرتا۔ تو جب انسان بے مقصد بات سے باز آ جائے تو پھر انسان حکمت و دانا کا پیکر بن جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ حضرت حسن علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی گفتگو زیادہ ہو اس کا جھوٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی جو زیادہ گفتگو کرنے والا ہے تو امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اس کلام کے اندر جھوٹ کو بھی مکس کرے گا۔ تو جھوٹ سے بچنے کا راستہ ہے کہ انسان ضروری کلام کرے اور زیادہ فضول اور لغو کلام سے پرہیز کرے، اس سے انسان کے جھوٹ بولنے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ قرآن پاک کا فرمان، اللہ رب العزت نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان منہ سے کوئی بات نہیں کہنے پاتا
مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے، ادھر انسان کی زبان سے بات نکلتی ہے، ادھر لکھنے والا اسے لکھ لیتا ہے۔ یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا۔ یہاں پہ یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ ایک روایت حضرت عمران بن حطان علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اس حال میں کہ وہ مسجد میں سیاہ چادر لپیٹے تنہا بیٹھے تھے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عمران بن حطان، اور بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر مسجد میں تھے اور سیاہ چادر لپیٹ کر تنہا بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ابو ذر یہ تنہائی کیسی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ واملأ الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر۔ یہ مستدرک میں امام حاکم بیان کرتے ہیں، اور امام حاکم کی یہ حدیث پاک مستدرک میں حدیث نمبر ہے 5466۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان میں کیا فرمایا کہ تنہائی برے ہم نشین سے بہتر ہے، اور نیک ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے، بھلائی کا سکھانا خاموشی سے بہتر ہے، اور برائی کی تعلیم سے خاموشی بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ کا ہم نشین برا ہے تو پھر تنہائی بہتر ہے، اور ہم نشین اچھا ہے تو پھر ہم نشین کی ہم نشینی اچھی ہے۔ اور اگر آپ بھلائی کی بات کر رہے ہیں اور بھلائی سکھا رہے ہیں تو بھلائی کا سکھانا بہتر ہے، اور اگر برائی کی تعلیم دے رہے ہیں اور برائی آپ کے زبان سے صادر ہو رہی ہے تو پھر خاموشی بہتر ہے۔ سفیان بن عیینہ علیہ الرحمہ کسی اہل معرفت کا قول بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا الصمت زین للعالم وستر للجاہل، کہ خاموشی عالم کے لیے زینت ہے اور جاہل کے لیے پردہ ہے، کہ جب تک جاہل خاموش رہتا ہے اس کا عیب، اس کی جہالت دوسروں پر ظاہر نہیں ہوتی، اور عالم جب خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس کی عزت میں ہی اضافہ ہوتا ہے، یہ اس کی زینت ہے، اور جاہل کی جہالت کو چھپاتی ہے خاموشی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الکذب وہو باطل بنی لہ فی ربد الجنہ، کہ جس نے جھوٹ جو کہ باطل ہے جھگڑا کے وقت چھوڑ دیا، اس کے لیے بہشت کے کنارے پر مکان بنایا جائے گا۔ ومن ترک المراح وہو محق بنی لہ فی وسطها، اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے اس کے لیے جنت کے درمیان مکان بنایا جائے گا۔ ومن حسن خلقہ بنی لہ فی اعلاها، اور جو اپنے اخلاق کو سنوار لے اس کے لیے جنت کے بلند ترین جگہ پر محل تعمیر کیا جائے گا۔ تو حسن اخلاق ایسی چیز ہے جس سے انسان کے لیے جنت میں محل تیار ہوتا ہے، اور یہ حدیث پاک امام ترمذی نے اپنی